طارق بن زیاد اسلامی تاریخ کے عظیم سپہ سالار تھے جنہوں نے 711 میں اندلس فتح کیا۔ ان کا مشہور واقعہ اس وقت پیش آیا جب وہ اپنی افواج کے ساتھ اسپین پہنچے اور جبل الطارق پر قیام کیا۔ طارق بن زیاد نے اپنی افواج کے حوصلے بلند کرنے کے لیے ایک تاریخی تقریر کی جس میں انہوں نے کہا، اے مجاہدوں، تمہارے پیچھے سمندر اور آگے دشمن ہے، اب بچاؤ کا راستہ صرف فتح ہے۔ اس کے بعد طارق بن زیاد نے اپنی کشتیوں کو جلا دیا تاکہ اس کے سپاہی واپس جانے کا نہ سوچیں اور پوری جان بحقی سے لڑیں۔ اس شجاعت اور حکمت عملی کے باعث طارق بن زیاد نے ایک مختصر فوج کے ساتھ بادشاہ راڈرک کے عظیم افواج کو شکست دی اور اندلس کو اسلامی سلطنت میں شامل کر لیا۔ یہ واقعہ اسلامی فتوحات کی تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھا گیا۔ طارق بن زیاد کا واقعہ اسلامی تاریخ کا ایک سنہری باب ہے جو شجاعت، حکمت اور ایمان کی لازوال داستان ہے۔ طارق بن زیاد 1711 میں افریقہ کے اموی گورنر موسیٰ بن نصیر کے حکم پر اندلس موجود اسپین فتح کرنے کے لیے روانہ ہوئے۔ 7,000 سے 12,000 کے درمیان فوجیوں کے ساتھ جبل الطارق پہنچے۔ یہ مقام بعد میں انہی کے نام سے جبل الطارق کہا جاتا ہے۔ اندلس کی فتح کی ابتدا اس وقت ہوئی جب اندلس کے حکمران راڈرک کے ظلم سے تنگ آ کر ایک سپاہی سردار نے مسلمانوں سے مدد طلب کی۔ طارق بن زیاد نے بحری راستے سے اندلس کا رخ کیا اور ایک اہم حکمت عملی اپنائی۔ انہوں نے اپنی فوج کو حوصلہ دینے اور پیچھے ہٹنے کا امکان ختم کرنے کے لیے اپنی کشتیاں جلا دیں۔ تاریخی روایات کے مطابق طارق بن زیاد نے اپنی فوج سے خطاب کرتے ہوئے کہا، اے مجاہد، تمہارے پیچھے سمندر اور آگے دشمن ہے، اب بچاؤ کا راستہ صرف فتح ہے۔ دشمن تعداد میں زیادہ ہیں لیکن ایمان کی قوت تمہارے ساتھ ہے، اللہ کی مدد سے فتح تمہاری ہوگی۔ یہ تقریر اسلامی تاریخ کی سب سے مشہور تقریر میں سے ایک ہے جس نے ان کے سپاہیوں کے دلوں میں ایمان اور شجاعت بھر دی۔ طارق بن زیاد نے تیزی سے حملہ کیا اور راڈرک کی بڑی فوج کا سامنا کیا جس میں تقریباً 10,000 سپاہی ہی شامل تھے۔ جنگ وادی کے مقام پر لڑی گئی۔ طارق بن زیاد نے جنگی حکمت عملی ان کے سپاہیوں کے بلند حوصلے کے باعث مسلمانوں نے یہ جنگ جیت لی۔ راڈرک شکست کے بعد فرار ہوا لیکن اسے دوبارہ کبھی نہیں دیکھا گیا اور یہ عظیم فتح مسلمانوں کے نام ہوئی۔